یادگار غالب ایپیسوڈ 11۔ سخن از بادائے ناب نبود ورنہ مرا نیز دل از جا رفتے۔ مرزا نے غزلیات و قصائد و قطعات و رباعیات میں شراب کے متعلق جس قدر مضمون باندھے ہیں وہ خواجہ حافظ یا عمر خیام سے کم نہ ہوں گے۔ یہاں ایک شعر اردو غزل کا اور ایک فارسی غزل کا اور ایک فارسی رباعی کا لکھا جاتا ہے۔ کل کے لیے کر آج نہ خست شراب میں، یہ سوء ظن ہے ساقی کوثر کے باب میں۔ خجلت نگر کے در حسنا تم نیافتند، جز روز آئے درست با صحبا کشود آئی۔ رباعی: غالب با سخن گرچه قصد همسر نیست، از نشأه ہوش ہیچت اندر سر نیست۔ میں خواهی و مفت و نغز و انگه بسیار، این باده فروش ساقی کوثر نیست۔ اسلام کا یقین۔ مرزا اسلام کی حقیقت پر نہایت پختہ یقین رکھتے تھے اور توحید وجودی کو اسلام کا اصل اصول اور رکن رکین جانتے تھے۔ اگرچہ وہ بظاہر اہل حال سے نہ تھے، مگر جیسا کہا گیا ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ، توحید وجودی ان کی شاعری کا عنصر بن گئی تھی۔ اس مضمون کو انہوں نے جس قدر اصناف سخن میں بیان کیا ہے، غالباً نظیری اور بیدل کے بعد کسی نے نہیں بیان کیا۔ مرزا کے حق میں اگر اور کچھ نہیں تو عرفی کا یہ شعر ضرور صادق آتا ہے: امید ہست کے بیگانگی یہ عرفی را، بے دوستی یہ سخن ہا یہ آشنا بخشن۔ انہوں نے تمام عبادات اور فرائض و واجبات میں سے صرف دو چیزیں لے لی تھیں، ایک توحید وجودی اور دوسرے نبی اور اہل بیت نبی کی محبت، اور اسی کو وہ وسیلہ نجات سمجھتے تھے۔ اگرچہ شاعر کے کلام سے ان کے عقائد پر استدلال نہیں ہو سکتا، مگر جو بات دل سے نکلتی ہے وہ چھپی نہیں رہتی۔ معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح اکثر علماء اسلام نے نعیم جسمانی سے انکار کیا ہے، مرزا بھی اس کے قائل نہ تھے۔ چنانچہ انہوں نے اس خیال کو اپنے شاعرانہ انداز میں متعدد جگہ ظاہر کیا ہے۔ ایک جگہ کہتے ہیں: ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کو خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ یہی خیال ایک فارسی رباعی میں اس طرح ظاہر کیا ہے: گردیدن زاہدان بے جنت گستاخ، وین دست درازی بے ثمر شاخ بے شاخ، چون ایک نظر کنی از روی تشبیہ، ماند بے بہایم و الف راز فراخ۔ مرزا باوجود کہ احکام ظاہری کے بہت کم پابند تھے، لیکن مسلمانوں کی ذلت کی کوئی بات سن پاتے تو ان کو سخت رنج ہوتا تھا۔ ایک روز میرے سامنے اسی قسم کا ایک واقعے پر نہایت افسوس کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھ میں کوئی بات مسلمانی کی نہیں ہے۔ پھر میں نہیں جانتا کہ مسلمانوں کی ذلت پر مجھ کو کیوں اس قدر رنج و تاسف ہوتا ہے، مگر چونکہ طبیعت نہایت شوق واقع ہوئی تھی، جب کوئی گرم فرقہ سوج جاتا تھا پھر ان سے بغیر کہے نہیں رہا جاتا تھا، خواہ اس میں ان کو کوئی کافر سمجھے یا رند مشرب کہے یا بد مذہب جانے۔ لطیفہ: غدر کے بعد جب کہ پینشن بند تھی اور دربار میں شریک ہونے کی اجازت نہ ہوئی تھی، پنڈت موتی لال میر منشی لیفٹیننٹ پنجاب مرزا صاحب سے ملنے کو آئے۔ کچھ پینشن کا ذکر چلا۔ مرزا صاحب نے کہا: تمام عمر میں ایک دن شراب نہ پی ہو تو کافر، اور ایک دفعہ نماز پڑھی ہو تو گنہگار۔ پھر میں نہیں جانتا کہ سرکار نے کس طرح مجھے باغی مسلمانوں میں شمار کیا۔ اگرچہ مرزا کا اصل مذہب صلح کل تھا، مگر زیادہ تر ان کا میلان طبع تشیع کی طرف پایا جاتا تھا، اور جناب امیر کو وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام امت سے افضل جانتے تھے۔ ایک بار مرحوم بہادر شاہ نے دربار میں یہ کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ مرزا اسد اللہ خان غالب شیعہ المذہب ہیں۔ مرزا کو بھی اطلاع ہوئی، چند رباعیاں لکھ کر حضور کو سنائیں جن میں تشیع اور رفض سے تحاشی کی تھی۔ ان میں سے ایک رباعی جو بہت لطیف ہے مجھ کو یاد رہ گئی ہے، جو یہاں لکھی جاتی ہے۔ رباعی: شوخی بیان۔ جن لوگوں کو ہے مجھ سے دعوت گہری، کہتے ہیں مجھے وہ رافضی اور دہری، دہری کیوں کر ہو جو کہ ہو وے صوفی، شیعی کیوں کر ہو ماوراء النہری۔
دہریت و تصوف میں جو بون بعید ہے وہ ظاہر ہے۔ دہری خدا کے وجود کا قائل نہیں اور صوفی صرف خدا ہی کو وجود مانتا ہے اور ما سوا کو ہیچ سمجھتا ہے۔ پس صوفی دہری کیوں کر ہو سکتا ہے؟ چوتھے مصرے کا یہ مطلب ہے کہ ماوراء النہری یعنی ترکستان کے لوگ تعصب سنی ہونے میں ضرب المثل ہیں، یہاں تک کہ شیعہ ان کو نازبی اور خارجی سمجھتے ہیں۔ چونکہ مرزا کی اصل ماوراء النہر سے تھی، اس لیے کہتے ہیں کہ ایک ماوراء النہری رافضی یا شیعی کیوں کر ہو سکتا ہے؟ جو لوگ مرزا کی طرز مزاح اور طرز کلام سے ناشنا ہے، وہ شاید یہ سمجھے کہ مرزا نے بادشاہ کے حضور میں اپنا رسوخ قائم رکھنے کے لیے اپنا مذہب غلط بیان کیا، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ سب رباعیاں صرف بادشاہ کو خوش کرنے اور اہل دربار کے ہنسانے کے لیے لکھی گئی تھیں، کیونکہ دربار میں ایک متنفذ بھی ایسا نہ تھا جو مرزا کو شیعی یا کم از کم تفضیلی نہ جانتا ہو۔ مرزا اکثر موقع پر بادشاہ کے خوش کرنے کو اس قسم کے اشعار دربار میں پڑھا کرتے تھے۔ ایک روز سلطان نظام الدین قدس سرہ اور امیر خسرو کی خصوصیت کا ذکر دربار میں ہو رہا تھا۔ مرزا نے اسی وقت یہ شعر انشا کر کے پڑھا: ملے دو مرشدوں کو قدرت حق سے ہیں دو طالب، ملے دو مرشدوں کو قدرت حق سے ہیں دو طالب، نظام الدین کو خسرو سراج الدین کو غالب۔ لطیفہ: رمضان کا مہینہ تھا، ایک سنی مولوی مرزا سے ملنے کو آئے۔ عصر کا وقت تھا۔ مرزا نے خدمتگار سے پانی مانگا۔ مولوی صاحب نے تعجب سے کہا: کیا جناب کا روزہ نہیں ہے؟ مرزا نے کہا: سنی مسلمان ہوں، 4 گھڑی دن رہے روزہ کھول لیتا ہوں۔ بہادر شاہ کا شیعہ مشہور ہونا۔ ایک دفعہ بہادر شاہ بہت سخت بیمار ہوئے۔ اس زمانے میں مرزا حیدر شیکو جو اکبر بادشاہ کے بھتیجے اور مرزا سلیمان شیکو کے بیٹے تھے، وہ بھی لکھنؤ سے آئے ہوئے تھے اور بادشاہ کے یہاں مہمان تھے۔ ان کا مذہب اثنا عشری تھا۔ جب بادشاہ کو کسی طرح آرام نہ ہوا، مرزا حیدر شیکو کی صلاح سے خاک شفا دی گئی اور اس کے بعد بادشاہ کو صحت ہوئی۔ مرزا حیدر شیکو نے نذر مانی تھی کہ بادشاہ کو صحت ہو جائے گی تو حضرت عباس کی درگاہ میں، جو کہ لکھنؤ میں ہے، علم چڑھاؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے لکھنؤ جا کر بادشاہ کو عرضداشت بھیجی کہ میرا مقدور نذر ادا کرنے کا نہیں ہے، حضور مدد فرمائیں۔ یہاں سے بادشاہ نے کچھ روپے مرزا حیدر شیکو کو بھیجوایا اور انہوں نے بڑی دھوم دھام سے علم چڑھایا، جس میں اودھ کے تمام شاہی خاندان اور امراء اور علماء سب شریک تھے اور مجتہد العصر کے ہاتھ سے علم چڑھوایا گیا۔ اس واقعے کے بعد یہ بات عموماً مشہور ہو گئی کہ بادشاہ شیعہ ہو گئے۔ اس شہرت کا بادشاہ کو بہت رنج ہوا اور حکیم احسان اللہ خاں مرحوم نے اس کی تدارک کے لیے کچھ رسالے شائع کرائے اور بہت سے اشتہارات کوچوں اور بازاروں میں چسپاں کرائے گئے، اور بادشاہ کے حکم سے مرزا صاحب نے بھی ایک مثنوی فارسی زبان میں لکھی جس کا نام غالباً دمغۃ الباطل رکھا گیا تھا، اور جس میں بادشاہ کو تشیع کے اتہام سے بری کیا گیا تھا۔ اس مثنوی میں مرزا نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں لکھی تھی، بلکہ جو مضامین حکیم احسان اللہ خان نے بتائے تھے ان کو فارسی میں نظم کر دیا تھا۔ جب یہ مثنوی لکھنؤ پہنچی تو مجتہد العصر نے مرزا سے دریافت کیا کہ آپ نے خود مذہب شیعہ اور مرزا حیدر شیکو کی نسبت اس مثنوی میں ایسا اور ایسا لکھا ہے۔ مرزا نے لکھ بھیجا کہ میں ملازم شاہی ہوں، جو کچھ بادشاہ کا حکم ہوتا ہے اس کی تعمیل کرتا ہوں۔ اس مثنوی کا مضمون بادشاہ اور حکیم احسان اللہ خاں کی طرف سے اور الفاظ میری طرف سے تصور فرمائے جائیں۔ سلامتی طبع۔ مرزا کی طبیعت نہایت سلیم واقع ہوئی تھی، باوجود کہ تیزی ذہن اور سلامتی طبع دونوں ایک جگہ بہت کم جمع ہوتی ہے، مرزا میں یہ دونوں باتیں بوجہ اتم موجود تھی۔ اسی سلامتی طبع کا اقتضا تھا کہ ابتدائے مشق سخن میں جو ٹیڑھا رستہ انہوں نے اختیار کیا تھا، بغیر اس کے کہ کوئی استاد رہبری کرے، جس قدر عقل و تمیز بڑھتی گئی اسی قدر آہستہ آہستہ اس سے انحراف ہوتا گیا اور آخر کار اساتذۂ مسلم الثبوت کی روش مستقیم پر آ رہے ہیں۔ مرزا از راہ عز و انکسار کہا کرتے تھے کہ قصائد کی تشبیب میں تو میں بھی جہاں عرفی اور انوری پہنچتے ہیں، افتاء و خیزاں پہنچ جاتا ہوں،
مگر مدح اور ستائش میں مجھ سے ان کا ساتھ نہیں دیا جاتا۔ مرزا کا یہ کہنا بالکل صحیح معلوم ہوتا ہے، کیونکہ جو زور ان کی تشبیبوں میں پایا جاتا ہے وہ مدح میں آ کر باقی نہیں رہتا، مگر ہم اس کو ان کے نقص شاعری پر محمول نہیں کرتے، کیونکہ غایت درجے کی سلامت ذہن اور استقامت طبع کی دلیل جانتے ہیں۔ چھوٹی اور بے اصل باتوں کو چمکانا، زمین آسمان کے قلابے ملانا اور مبالغہ اور اغراق کے طوفان اٹھانا فی الحقیقت شاعر کا کمال نہیں ہے، بلکہ جس قدر اس کی طبیعت ان باتوں سے ابا کرتی ہے اسی قدر جاننا چاہیے کہ وہ شاعری سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ مرزا کی ساری عمر قصیدہ گوئی اور مدح سرائی میں گزری، کیونکہ ضرورت انسان سے سب کچھ کرواتی ہے، مگر فی الحقیقت جیسا کہ ہم آگے بیان کریں گے، ان کو بھٹی کرنے کا طریقہ جیسا کہ چاہیے تھا ویسا نہیں آتا تھا۔ مسئلہ امتناع نظیر خاتم النبیین۔ اس مقام پر ہم ایک واقعہ لکھتے ہیں جس سے مرزا کی سلامتی طبع کا کسی قدر اندازہ ہو سکتا ہے۔ مولانا فضل حق مرحوم مرزا کے بڑے گاڑھے دوست تھے اور ان کو فارسی زبان کا نہایت مقتدر شاعر مانتے تھے۔ چونکہ مولانا کو وہابیوں سے سخت مخالفت تھی، انہوں نے مرزا پر نہایت اصرار کے ساتھ یہ فرمائش کی کہ فارسی میں وہابیوں کے خلاف ایک مثنوی لکھ دو، جس میں ان کے بڑے بڑے اور مشہور عقیدوں کی تردید اور خاص کر امتناع نظیر خاتم النبیین کے مسئلے کو زیادہ شرح اور بسط کے ساتھ بیان کرو۔ اس مسئلے میں مولانا اسماعیل شہید کی یہ رائے تھی کہ خاتم النبیین کا مثل ممکن بالذات اور ممتنع بالغیر ہے، ممتنع بالذات نہیں ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل اس لیے پیدا نہیں ہو سکتا کہ اس کا پیدا ہونا آپ کے خاتمیت کی منافی ہے، نہ اس لیے کہ خدا اس کے پیدا کرنے پر قادر نہیں۔ برخلاف اس کے مولانا فضل حق کی یہ رائے تھی کہ خاتم النبیین کا مثل ممتنع بالذات ہے، جس طرح خدا اپنا مثل پیدا نہیں کر سکتا، اسی طرح خاتم النبیین کا مثل بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ مرزا صاحب پر یہ فرمائش ہوئی کہ اس مسئلے پر جو رائے مولانا فضل حق کی ہے وہ فارسی نظم میں بیان کی جائے۔ مرزا نے اول عذر کیا کہ مسائل علمی کا نظم میں بیان کرنا مشکل ہے، مگر انہوں نے نہ مانا۔ لاچار مرزا نے ایک مثنوی جو کہ ان کے کلیات میں مثنویات کے سلسلے میں چھٹی مثنوی ہے، لکھ کر مولانا کو سنائی۔ انہوں نے بے انتہا تعریف کی اور کہا کہ اگر میں فارسی شعر میں تمہاری برابر مشتاق ہوتا تو بھی اسی خوبی سے ان مطالب کو نہ ادا کرتا، مگر جو کچھ مرزا نے مسئلہ نظیر خاتم النبیین کے بارے میں کسی قدر مولانا کی رائے کے خلاف لکھا تھا، اس پر مولانا سخت ناراض ہوئے۔ مرزا نے صاف صاف تو نہیں لکھا تھا کہ خدا خاتم النبیین کا مثل پیدا کرنے پر قادر ہے، مگر اس مضمون کو اس پیرائے میں ظاہر کیا تھا کہ اس موجودہ عالم میں تو ایک خاتم کے سوا دوسرا خاتم پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن خدا قادر ہے کہ ایسے ہی ایک اور عالم پیدا کرے اور اس میں خاتم النبیین کا مثل جو اس دوسرے عالم کا خاتم النبیین ہو خلق فرمائے۔ چنانچہ انہوں نے اس مضمون کو اس طرح نظم کیا ہے: یک جہاں تا ہست یک خاتم بسست، قدرت حق را نہ یک عالم بسست، خواہد از ہر ذرہ آرد عالمی، ہم بود ہر عالمی را خاتمی، ہر کجا ہنگام ای عالم بود، رحمت للعالمینی ہم بود، کثرت ابداع عالم خوب تر، یا بیک عالم دو خاتم خوب تر، در یکی عالم دو خاتم تا مجویی، صد ہزاران عالم و خاتم بگویی۔